قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے قربانی کا ایک قاعدہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام پکاریں چوپایوں کو ذبح کرتے ہوئے جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے سامنے سبمٹ کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دو. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے اس مصیبت پر جو بھی انہیں آئی. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو نام لو اللہ کا ان پر صف میں کھڑا کر کے. یہ اونٹ کی قربانی کا ایک مخصوص انداز ہے کہ اونٹ جو ہیں وہ ایک لائن میں کھڑے کیے جاتے ہیں، اور پھر جو قربانی کرنے والا ہے وہ ان کی گردن میں وہ سوا یا چھرا جو ہے وہ لگاتا ہے، ایک دم خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور پھر اونٹ جو ہے وہ اپنے پہلو کے بر گرتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اونٹ کی قربانی نہیں ہوتی، تو ہم تو گائے یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو اس کو تو باقاعدہ لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے ذبح نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ان کی جو شارگ ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہے، نیچے وہ جلد ان کی لٹک رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کو کاٹ کر آپ شارگ تک پہنچتے ہیں. جبکہ اونٹ کی شارگ جو ہے بالکل سامنے ہوتی ہے، اس میں براہ راست جو ہے پنکچر کیا جاتا ہے اس کو، اور خون کا اس میں سے فوارہ چھوٹتا ہے، اور پھر جب کمزوری باقی ہوتی ہے اس کی تو پھر اونٹ گرتا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اب وہ آگے نا بات، تو پھر جب وہ گر جائیں اپنے پہلو پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور سوال کرنے والے کے بھی، اور جو کانے ہو، یعنی اگرچہ اس کو ضرورت ہو لیکن سوال نہ کرے اس کو بھی کھلاؤ، قناعت والے پر. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یوں ہم نے مسخر کیا ہے انہیں تمہارے لیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کبھی نہیں پہنچیں گے ان کے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون اللہ تک. ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاس تو پہنچے گا تمہاری جانب سے تقوی. اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو وہ تمہارے لیے وہاں پینگ ہوگا، لیکن اگر خوف خدا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو جانوروں کے گوشت اور خون کی کوئی حاجت نہیں. ذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تمہارے لیے مسخر کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. علی ما ھداکم، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو. یہ دونوں جو عبادات ہیں جو خاص ٹائم کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی ہماری 4 جو بیسک عبادات ہیں ان میں نماز ہر جگہ اور سال کے 12 مہینے ہیں، جبکہ روزے اور قربانی، حج اور حج کے ساتھ اٹیچ ہے قربانی، یہ دونوں عبادات ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے خاص ان کی عظمت جو ہے اس کو کیا ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے نہیں ہوتے، لیکن ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عید رکھی ہے. یعنی رمضان کے بعد عید الفطر ہے، اور ذوالحج میں حج کے ساتھ جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے. اچھا، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. اس آیت میں رمضان المبارک کا ذکر ہے، تو اس کے بھی آخر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو بڑا کرو اس شکرانے میں کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، قرآن مجید بخشا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہاں بھی کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ، یعنی قربانیاں تم پر کیوں لازم کی ہیں؟ تاکہ
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اسٹیبلش کرنا، یعنی اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا اعلان کرو۔ اور دونوں عیدوں پر آپ نوٹ کریں کہ کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ ویسے تو یعنی ہماری نماز بھی اس میں سب سے زیادہ اللہ اکبر کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اذان کے اندر 6 مرتبہ اور نماز کے اندر بھی، یعنی پہلی رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عید کی نماز اس میں اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں، جاتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو کھلے میدان میں نکل کر یعنی اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ اور اسی کے ضمن میں کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرنے کی جد و جہد، عزم کہ میں اس زمین پر جو اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کروں گا، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانا، اس سے وہ تکبیر کا حق ادا ہوگا۔ وبشر المحسنین، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ایمان والوں کی طرف سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہم سورہ نساء میں ایک آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو؟ یعنی مکی زندگی میں مسلمانوں کو کفر کے، کافروں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی ہاتھ باندھ کے مار کھاؤ۔ یہ اسٹریٹجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی تحریک بالکل ابتدا میں وائلنٹ ہو جائے تو پھر وہ کرش کر دی جاتی۔ یہ جو خاکسار تحریک سی بہت جوش و خروش کے ساتھ اٹھی اور چپ راست لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے مارچ کرتے تھے، اور بڑی ڈسپلنڈ آرگنائزیشن تھی، لیکن ان کا ایک جلوس تھا، یہ خاکسار چپ راست کرتے ہوئے بھاٹی میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں سے ایک پولیس سارجنٹ نے انہیں روکا، اور بیلچہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا ہمیشہ، تو بیلچے سے ایک خاکسار نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر جو فائرنگ کی ہے پھر انگریز حکومت نے ان کے اوپر، تو پھر اس کے بعد خاکسار تحریک اٹھ نہیں سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں، کمال ہے کہ مکی زندگی میں دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے دیا۔ بعض روایات میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، بعض روایات کے مطابق، یعنی اتنی سختی تھی۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر بے دردی سے شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت کم سے کم 40-50 مسلمان تو ہوں گے مکے میں، لیکن کیا انہیں غیرت نہیں آتی ہوگی؟ دیکھی جائے گی، جو ہوگا مر ہی جائیں گے نا۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہاتھ باندھے گئے تھے، اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس سے گزرے ہیں۔ اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، یہاں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا ضرور، لیکن جنت میں۔ تو ایک وقت وہ ہے، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے درمیان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ پڑھی گا آیت، اور محترم ڈاکٹر سارم صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ آیت غالباً ہجرت کے دوران نازل ہوئی تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے جنگ کی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر حق، ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو دوسروں سے دور نہ کرتا رہتا، لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اب کیا اجازت مل رہی ہے قتال کی، لڑنے کی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ تھپکی بھی دے رہا ہے، گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ باپ جو ہے بچے کو تھپکی دے دے، کوئی متر کر میں سامنا، اور پروفیسر جو ہے وہ کسی ینگ ہاؤس سرجن کو کہے کہ کوئی نہیں چلاؤ چاقو، وہ کہے گا جی کہیں کوئی غلط چیز نہ کٹ جائے، سامنا گے پتر کوئی نہیں۔ تو جب تھپکی ملتی ہے تو پھر ہمت آتی ہے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور آل مائٹی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار عطا فرماتا ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کاموں کا انجام۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، جو آپ سے پہلے جھٹلایا قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے، وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم نے، وقوم لوط، اور لوط کی قوم نے علیہ السلام، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ، فاملیت للذین، پھر ہم نے مہلت دی کافروں کو کچھ، ثم اخذتہم، پھر ہم نے انہیں دبوچ لیا، فکیف کان نکیر، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی تھی، ان کے رہنے والے ظالم تھے، فہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ الٹی پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہوئے پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ کبھی زمین میں نہیں گھومے، فتکون لہم قلوب، تو ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن سے وہ سمجھتے، وآذان یسمعون بہا، اور کان ہوتے جن سے وہ سنتے، یعنی انسانوں کا سا سننا، انسانوں کا سا دیکھنا۔ فإنہا لا تعمی الابصار، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو ذرا انٹلیکچل اور ماڈرن ذہن کے مفکرین ہیں، ان کو دل کا پمپ کرنا تو نظر آتا ہے، لیکن دل کے یہ فنکشن جو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، یہ ان کی کمپریہنشن میں نہیں آتی، ان کو کلک نہیں ہوتے، لہذا وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ چوری علامہ پرویز، ان کے ماننے والے جو پرویزی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی خیال کے حامل ہیں کہ یہ ساری جو دل کی باتیں قرآن مجید نے کی ہیں، یہ اصل میں دماغ ہے، اس لیے کہ پرویز صاحب کی ایک جو اسٹریٹجی تھی، یہ طریقہ کار تھا قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا، وہ کیا تھا کہ وہ ڈکشنری پکڑتے تھے، اور جس میں جتنے آلٹرنیٹ معنی دیے ہوتے تھے کہ اس لفظ کے، جو اپنی مرضی کے مطابق ہوتا تھا، وہ چنتے تھے، اور پھر اس پر اپنا پورا فلسفہ جو ہے وہ بناتے تھے۔ ایک دفعہ سن 79 کی بات ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن فیصل آباد کی اینول کانفرنس تھی، اور اس میں میں نے ایک پیپر پڑھا، دی گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز۔ آخر میں میں نے یہی نقطہ رکھا کہ نفسیات میں یہ مسلمان سائنٹسٹ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ دل کو تمام انسان کی ایکٹیویٹی کا منبع قرار دیتا ہے، کہ اس کی ساری ایکٹیویٹیز وہاں سے اٹھتی ہیں، اور واضح حدیث ہیں قرآن مجید کی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا دل، سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد ہوتا ہے۔ الا وہی القلب،
سن لو کہ وہ دل ہے. میں نے کہا جی لیکن ہمارے سائنس جو ہے، میڈیکل سائنس ہو یا دوسری سائنسز ہوں، وہ دل کا بھی ایک ہی فنکشن سمجھ پائی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ خون پمپ کرنے والا آلہ ہے. اس کا انسان کی سوچ سے، انسان کے فہم سے، انسان کی ارج سے، ان جذبات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کہہ رہا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. تو صبح کے سیشن میں نے پیپر پڑھا، تو شام کے سیشن میں ڈاکٹر حیات ملک صاحب جو ایم ایس ریٹائر ہوئے تھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے، وہ یعنی پرویز صاحب کے معتقدین میں سے تھے، اور ویکینڈ میں ان کے گھر پر ہی پرویز صاحب کا کیسٹ جو چلایا جاتا تھا اور لوگ سننے کے لیے آتے تھے. تو ان کی نشست جو ہے مجھ سے ذرا آگے آ گئی. ظاہر پروفیشن میں بھی سینئر تھے، میں تو جسٹ ابھی ان ہوا تھا پروفیشن میں. تو جب نئی پریکٹس میں نے شروع کی تھی، تو پیشے کے اعتبار سے بھی وہ بزرگ تھے، پھر ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، تو ان کی عزت ویسے بھی میرے دل میں اس اعتبار سے تھی کہ ایک کلاس فیلو کے والد ہیں. تو وہ آگے ان کی نشست تھی، پیچھے میری تھی. تو پیچھے میری طرف مڑ کر بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے میری فوراً رہنمائی کی اس آیت کی طرف. میں کیسے شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہوگا، لیکن قرآن مجید اپنی بات واضح کر رہا ہے کہ انہا لا تعمی الابصار، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. یعنی یہاں والا دل نہیں کوئی، یہ سینوں کے اندر کوئی دل ہے جو اندھا ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی یہ ہدایت بہت واضح ہے. اصول کیا ہے؟ یہ اصول سمجھ لیں کہ سائنس کی کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، ٹھیک ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہدایت دی ہے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، اور ہمیں تو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. تو آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، البتہ اللہ کے ہاں دن جو ہے وہ 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے. ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. مما تعدون، تمہارے حساب کے مطابق. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھی، یعنی ان کے رہنے والے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور عزت والی روزی بھی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کریں گے کہ وہ ہماری آیات کو نیچا دکھائیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول. ولا نبی، اور نہ نبی. الا اذا تمنا، مگر ایسا ہوتا رہا کہ جب اس نے تلاوت کی تو خلل انداز ہوا شیطان. یا دوسرا ترجمہ کہ جب بھی اس نے کوئی ارادہ کیا، کوئی خواہش کی، تو شیطان بیچ میں آ گیا. فی امنیتی، اس کی امنگ کے اندر آ کے شامل ہو گیا. فَيَنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو پھر اللہ تعالیٰ صفائی کر دیتا، مٹا دیتا رہا اس دخل اندازی کی شیطان کی. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور پھر وہ پختہ کر دیتا اپنی آیات کو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ اس لیے کرتا کہ بنا دے اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو آزمائش. لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے لیے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہو.
والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کرتا کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لے آئیں اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور جھک جائیں ان کے دل اللہ کے سامنے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی جانب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے۔ لا يزال الذين كفروا في مرية منه، اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ تأتیہم الساعة بغتة، یہاں تک کہ ان پر وہ گھڑی قیامت کی اچانک آ جائے، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر آ جائے ایک نامبارک دن کا عذاب۔ الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں یا فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو لازماً اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا عمدہ روزی، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین روزی دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور داخل فرمائے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا اور بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، یہ تو ہے ان کا انجام، اور جس نے بدلہ لیا جیسے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، اور پھر اس پر زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جیسے یہ فلم میں اس فیچرز کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے نا کوئی پروڈیوسر جو ہے، وہ ایک جو تصویر ہے اس کو فیڈ کرتا چلا جاتا ہے اور دوسری کو نمایاں کرتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح دن اور رات کا نظام ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ چھاتا چلا جا رہا ہے اندھیرے کے اوپر، اور پھر کرتے کرتے جو 100% جو ہے وہ برائٹ ہو جاتا ہے، اور یوں ہی دن ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے مغرب کے فوراً بعد، اب جو پردہ ہے رات کا وہ دن کو ڈھانپنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جو سارا سین ہے وہ فیڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر کمپلیٹ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپتا ہے دن کو رات سے اور رات کو دن سے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بڑی زبردست آیات میں سے ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، یعنی ریئل وجود وہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے، یعنی حقیقت، حق، حقیقت یہ ایک ہی شے ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہی لفظ جو ہے وہ پھر حقدار ہونے کے لیے آتا ہے، ڈیو، جینوئن، اس کے مقابلے میں باطل کیا ہوگا؟ ان جینوئن۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باقی سب جو ہیں ان کا کوئی وجود نہیں، یعنی وہ ناحق ہے، یعنی ان ریئل ہے، لیکن کمپیریزن، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے جو الفاظ ہیں اس کو اگر آپ نوٹ کریں کہ nothing is at absolute rest and nothing is in absolute motion, everything is at relative rest and in relative motion until and unless there is an absolute frame of reference۔ تو وجود جو ہے
یعنی بہت سے وجود ہوتے ہیں کچھ نظر آتے ہیں لیکن ہم انہیں ریلیٹیولی ان ریئل قرار دیتے ہیں. مثلا جو اچھا میرر بنا رہا ہے سامنے سٹیج پر, آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, سامنے آپ کو یعنی بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی جب ادھر سے ادھر جا رہا ہے, یہاں بم دھماکہ ہو گیا ہے, لیکن ایکچولی تو وہ نہیں ہے. تو جسے ہم عام طور پر ایکچوئل کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ان ریئل ہے. اسی طرح آپ مرر کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں تو مرر جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ جیسے آپ جیسا ایک آدمی جو ہے وہ اس مرر کے پیچھے بھی کھڑا ہوا ہے, لیکن حقیقتاً تو وہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, میرے مقابلے میں میرا وہ امیج جو ہے وہ ان ریئل ہے. اگرچہ فزکس میں وہ فرق کرتے ہیں اس مرر میں کہ امیج میں اور اس میں, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپز جو ہے وہ پیچھے مرر نہیں ہے. تو اگر تو اسی طرح یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک ٹرین میں سوار ہوا لیکن اس نے آگے ٹرین میں جانا نہیں تھا, تو وہ کیا کرتا ہے, یا اس کے ہوتے ہوئے ٹرین چل پڑتی ہے اور وہ ٹرین میں پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اتنی رفتار سے جتنی رفتار سے ٹرین آگے جا رہی ہے. اب ٹرین کے اندر تو وہ پہلی بوگی میں تھا, پھر دوسری میں آ گیا, پھر تیسری میں آ گیا, پھر چوتھی میں آ گیا, لیکن اگر باہر پلیٹ فارم کو دیکھے گا تو اسے پلیٹ فارم کا وہی حصہ نظر آ رہا ہوگا جہاں سے وہ کھڑا تھا. تو یہاں سے آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو ٹرین ہے لیکن ود ریفرنس ٹو پلیٹ فارم نہیں ہے. لیکن ہم جب صرف زمین کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایبسولوٹ ہے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, یہ دو مختلف ہیں, گاڑی کے اعتبار سے موو کر رہا ہے اور پلیٹ فارم کے اعتبار سے موو نہیں کر رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ پلیٹ فارم خود زمین کا حصہ ہے اور زمین خود موو کر رہی ہے سورج کے گرد, دو موومنٹ کر رہی ہے, ایک اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور دوسرے سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ آدمی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ آپ کو ریفرنس بتانا پڑے گا کہ جی ٹرین کے مطابق چل رہا ہے, پلیٹ فارم کے مطابق نہیں چل رہا. زمین کے ریفرنس سے نہیں چل رہا, البتہ وہ ایبسولوٹ جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے وہ موو کر رہا ہے اور سورج خود جو ہے وہ موو کر رہا ہے, وہ بھی ایبسولوٹ. تو کیا کہیں گے؟ اس سے وہ کہتا ہے ریلیٹو تصور. تو اگر ریلیٹیوٹی کو اپنے پیش نظر رکھا جائے تو ہمارا سایہ, ہمارا امیج وہ ہمارے ریفرنس سے ان ریئل ہے, لیکن اگر ہم اپنا کمپیریزن کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس پوری کائنات کا ہم کمپیریزن کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ریئل وجود ہے, ایٹرنل وجود ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جبکہ اس پوری کائنات کا وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لایا تو یہ وجود میں آ گئی, اور جب اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹائے گا تو اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا. یہی قیوم کے معنی ہے کہ وہ خود تو الحی ہے, باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے. تو یہ کیسا وجود ہوا؟ تو یہ ریلیٹو وجود ہے, لیکن ود ریفرنس ٹو اللہ اس کا کوئی وجود نہیں. تو ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس لیے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, اور اللہ تعالیٰ کے سوا جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بالا دست اور سب سے بڑا ہے.